آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی کے کون کون سے گوشے ایسے ہیں جو کہ اب جہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اب ہم دور فتن میں ہیں یا دجالیت کے اس دور کے اندر یا دجالیت سے ہم گزر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پہلو پہ آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. ہم سٹارٹ بالکل بچوں سے کر لیں. بچوں کو جو کچھ دکھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے وہ دجل اور فریب نہیں تو اور کیا ہے. آپ گھر سے گاڑی پر نکلتے ہیں بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں, کیا وہ دجل نہیں ہے؟ مطلب فاسٹ فوڈ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت دیتی ہے, لکھا ہوتا ہے کہ کوک بہادر بناتی ہے, لکھا ہوتا ہے کہ یہ کریم رنگ گورا کرتی ہے. کیا یہ سب اسی کا حصہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ کے ایمان اور نظریات کی آپ بات کر لیں. جس طریقے سے آپ کو مساجد سے دور کر دیا گیا, جس طرح سے آپ کی مساجد کے کہتے ہیں SOPs وہ کون بنا رہا ہے اس وقت؟ WHO از اونڈ بائی رن بائی بگ بردرز. بگ بردرز کون ہیں؟ وہ فری میسنری تنظیم کے 7 بڑے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپ کے 1500 سال کے متفقہ عقائد کو ایک ہی ضرب میں پاش کر دیا. کیا ہوا؟ میں سنتا تھا, آپ سنتے تھے, 1500 سال کا متفقہ عقیدہ ہے آب زمزم میں شفا ہے. 1500 سال کا متفقہ عقیدہ ہے حرم میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. 1500 سال کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مسلک ہو کہ کندھے ملا کے صف کیسے بنائی جاتی ہے. ہر چیز متفقہ عقائد ہیں. یا مسجد ایمان کا مرکز ہے. مسجد ایمان کا مرکز ہے. اب یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے اس کے اوپر 1500 سال کے عقیدے کے اوپر ایک ٹرم پلینڈیمک, جسے لوگ پینڈیمک کہتے ہیں, میں اسے پلینڈیمک کے نام سے سپیل کرتا ہوں, اس پلینڈیمک کے ذریعے انہوں نے 1500 سال کے عقائد کو پاش کر دیا. جو آدمی آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ آب زمزم پینے سے شفا نہیں ہوگی, 1500 سال کا عقیدہ اس نے توڑ دیا. جس نے کہا کہ حرم میں جا کے دعائیں قبول نہیں ہوں گی, جس نے کہا کہ مسجد میں یوں نہیں ہوگا, یہ تمام عقائد انہوں نے باطل کر دیے کہ نہیں کر دیے. انہوں نے آپ کے نظریات پر کیسے قابو پایا؟ ان کے 3 بنیادی چیزیں دیکھ لیں. نمبر 1 نظام تعلیم. نظام تعلیم کے ذریعے, مغربی نظام تعلیم جو ہم پر نافذ کیا گیا, اس کے ذریعے انہوں نے آپ کو لادین بنا دیا, ملحد بنا دیا, آپ کو اسلام سے دور کر دیا. معیشت کا نظام انہوں نے آپ کو سود میں اور قرضوں میں یوں جکڑ دیا کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک اس کا قرضوں میں جکڑا جانا تھا. تو آج دنیا کا کون سا ملک ہے جو قرضوں میں نہیں جکڑا گیا؟ اب یہ دیکھ لیں. تیسری بڑی ذہن سازی کے لیے سب سے بڑا ٹول جو ہے ان کے پاس وہ ہے میڈیا. اب آپ جب دجال کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. اچھا وہ کہتے ہیں یہ ہے نہیں, یہ نظریات کیسے تبدیل کیے گئے. اس کے بعد جو لوگ مانتے ہیں آگے ان کا دیکھیں کہ کیا سٹیپ ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم دجال کی دی گئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس پہ ایمان تو نہیں لا رہے. مطلب ہم تو اسے بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم اس کے فائدے لے رہے ہیں, ایمان نہیں بیچ رہے. اس حد تک آپ کے نظریات چینج ہو گئے. تو یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت کس طریقے سے اریسٹ ہو چکے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا, پرانے زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے, انہیں داغا جاتا تھا تاکہ پتہ لگے کہ یہ غلام ہے. عورتوں کو اٹھا کے لایا جاتا تھا نکاح کے بغیر, تو ناک میں نتھ ڈالی جاتی تھی کہ یہ نتھ ڈالی, اس کی رسم ہوتی تھی یہ ساری کی ساری. اس وقت دور جدید کا سمبولک سلیوری کا جو سمبل ہے وہ ہے ماسک. مجھے کوئی ڈاکٹر کوئی تحقیق بتا دیں کہ یہ ماسک کرونا وائرسز جو بتاتے ہیں اس کے مطابق روکنے کے لیے یہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں, کیپیبل ہے کہ نہیں اس کا. یہ سب کہتے ہیں کہ یہ نہیں روک سکتا, نہ دوسروں تک پہنچانے سے روک سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے. مگر اس پلینڈیمک کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر کہ تسلیم کرنا ہے کہ آقا کی بات صحیح ہے یا غلط ہے, آپ نے ماننی ہے. آپ نے مان لی. جتنے میڈیا چینلز ہیں پاکستان کے بھی 90%, کیا ان میں کہیں نہ کہیں سمبولک آئی آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بڑی بڑی عمارات میں آپ کو سمبولک آئی کا منظر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ ایون کارٹونز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے, ویڈیو گیمز میں آپ کو سمبولک آئی دکھائی جا رہی ہے, ڈیولز آئی ہے. تو یہ سب آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ایک آدمی آئے گا اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں, وہ خود کو مسیحا کہہ کے پیش کرے گا. اس کی ایک ایگزامپل بل گیٹس کو لے لیں. بل گیٹس کو پورٹریٹ کیا جاتا ہے ہمارے ممالک میں یہ مسیحا ہے, یہ مختلف بیماریوں کے لیے ہمیں مدد فراہم کرتا ہے, فلانا کرتا ہے. مگر دوسری طرف جتنے بھی زیادہ اسٹیبلش کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کی مہم زور پکڑ رہی ہے کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں. انہوں نے تنزانیہ میں بندے مارے, افریقہ میں بندے مارے, انڈیا میں 10,000 بچہ پولیو ویکسین کے بعد مارا گیا, یہ رپورٹ سامنے ہے. لیکن ہم جکڑے جا چکے ہیں. ہم وہ دیکھتے ہیں جو میڈیا دکھاتا ہے, ہم وہ سنتے ہیں جو میڈیا سناتا ہے. اور آپ نے آغاز میں کہا کہ ممبر و محراب نے اسے بند کر دیا. تو جب ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گی سننے کی, تو ایڈورٹائزمنٹ کا آرٹ ہے کہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ.